السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین سے آج ہمارا 12واں باب شروع ہوگا۔ باب کا نام ہے باب الحث علی الازدیاد من الخیر فی اواخر العمر، یعنی اس چیز کا بیان جو آخری عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی ترغیب دلائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت پکڑ لے جس نے نصیحت پکڑنی ہو اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا۔ سورۃ فاطر کی یہ آیت ہے۔ اس آیت میں اولم نعمرکم سے جو مراد ہے، اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ اس سے کتنی عمر مراد ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر محققین کی مراد یہ ہے کہ یہ 60 سال کی جو عمر ہے، اس عمر کی لمٹ جب پوری کر لیتا ہے انسان تو اس کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہتی۔ اس سے یہ مراد ہے اولم نعمرکم سے۔ باقی کچھ نے 80 سال بھی بولی، کسی نے 40 بھی بولی اور کچھ نے 18 سال بھی، تو یہ مختلف اقوال ہیں۔ اسی طرح اہل مدینہ کے ہاں 40 سال کی عمر کا لکھا گیا ہے اور بعض نے بلوغ بھی کہا ہے۔ بہرحال جس طرح بھی انسان جب صاحب عقل ہوتا ہے اور اس کو عقل سلیم اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر شرعی حکم لاگو ہوتے ہیں، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہی پیروی کرنا فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وجاءکم النذیر سے جو مراد ہے، اس میں بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ اور جمہور یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا جو قول ہے اس میں کہتے ہیں کہ یہ اس کے معنی بڑھاپے کے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آیت ہے نازل ہوئی ہے، اس میں تنبیہ کی جا رہی ہے تاکہ انسان بعد میں یہ حجت نہ کر سکے کہ اللہ میں تیرا پیغام مجھ تک نہیں پہنچا، میں تیرے پیغام کو نہیں پا سکا، تو اس لیے اس آیت کے بعد اور اس حجت کے بعد اتنی عمر پا لینے کے بعد انسان کے پاس کوئی حجت نہ باقی رہے گی اپنی زندگی میں کیے ہوئے اعمال پر۔ آگے حدیث لے کر آ رہے ہیں امام صاحب۔ حدیث کا نمبر کتاب کے حساب سے 112 نمبر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعذر اللہ لامرئ اخر اجلہ، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑتا جس کی موت کو اتنا مؤخر کر دے، حتی بلغ 60 سنہ، یہاں تک کہ اس کی عمر، اس کی جو ایج ہے وہ 60 سال کو پہنچ جائے، یعنی وہ 60 سال کا ہو جائے۔ رواہ البخاری، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں بھی ہمیں وہی جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے آیت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر عذر کے، بغیر اس کی حجت کے سزا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو ٹائم لیمٹ دے دیتا ہے۔ اگرچہ موت انسان کو جوانی میں بھی آ سکتی، موت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس لیے جو انسان زندگی گزارتا ہے 10 سال 20 سال 30 سال، تو اس کی جو آخری لمٹ اس حدیث میں بتلائی گئی وہ 60 سال ہے۔ 60 سال کی عمر جب وہ اس دنیا میں پا لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی عذر باقی نہیں رہتا جس کی وجہ سے وہ دین کی تعلیم سے دور رہے، یا دین اس تک نہ پہنچا ہو، اسلام کی تعلیمات اس تک نہ پہنچی ہوں۔ تو یہ 60 سال کی عمر کافی ہے کہ اس کو ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اتنا وقت دے دیا جائے، اور اگر وہ اس کے باوجود بھی غافل رہے تو پھر اس کے لیے کوئی ایسا عذر قابل قبول نہیں رہے گا جس کی وجہ سے وہ اللہ کی سزا سے بچ سکے یا اللہ کے سوال سے بچ سکے۔ اسی طرح ہمیں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس امت محمدیہ کی جو ایک ایوریج عمر ہے وہ 60 سال کا، ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ 60 سال ہے۔ 60 سال کے بعد انسان کو یہ گمان نہیں رہنا چاہیے کہ اب میری زندگی زیادہ لمبی ہوگی، تو اس کو اللہ کی طرف ہر صورت میں موڑ لینا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ تو یہ 60 سال ہونے کے بعد اس کا مطلب یہی کہ وہ اپنی آخری عمر گزار رہا ہے، یا 60 سے اوپر چلا گیا تو وہ بونس ہے۔ ہم بالضبط بھی نہیں اس میں یہ کہہ سکتے کہ ہر کسی کی عمر ہی 60 سال ہوگی، جس طرح پہلے بتایا کہ موت کا ٹائم مقرر ہے، وہ اللہ کو پتا ہے کسی کی کس وقت، کسی کی کسی وقت، لیکن اگر کوئی زندگی پا لیتا ہے تو اور 60 سال پا لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف مکمل طور پر لے آئے۔ اس میں ایک قول اور بھی ہے کہ اہل المدینہ جو تھے وہ 40 سال کے جب ہو جاتے تھے تو اس کے بعد پھر اپنی باقیہ زندگی جو 40 کے اوپر ہوتی تھی وہ اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے، وہ پھر ادھر ادھر نہیں جایا کرتے تھے۔ اسی طرح بعض علماء کا بھی قول ہے، اسی بخاری کی حدیث پر ہی علماء کا ایک قول ہے کہ انسان کو کوئی عذر جو باقی نہیں پیچھے بچتا، جس کی یہ مدت پوری ہو جائے اس کے لیے کسی قسم کا کوئی عذر باقی نہیں رہتا کہ اس عذر کے بعد وہ کسی چیز کو پیش کر سکے اور وہ دین اسلام کی تعلیمات سے دور رہے
اور غفلت میں رہے، جہالت میں رہے، تو یہ اس پر اللہ کی طرف سے حجت قائم کر دی جاتی ہے۔ جب اس کو اتنی زندگی مل جاتی ہے تو پھر وہ کسی قسم کا بھی کوتاہی کرتے تو وہ اس کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمر سے پہلے ہی اپنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور اپنے نیک لوگوں میں ہمیں شامل کر لے، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ارشاد کر دیا تھا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ہمیں اپنی پوری زندگی کو اسلام کی تعلیمات پر، صحیح سنت پر عمل کر کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری آخرت کو اچھا بنائے، اس میں ہمارے لیے ذریعہ نجات رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔